اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جب تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں آنے واحد میں ہم پہنچ گئے. وہاں مسجد اقصی کا وہ حصہ اور وہ جگہ اور وہ مقام جہاں انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اپنی انگلی سے ایک پتھر میں اشارہ کیا اور اس میں سوراخ ہو گیا اور وہاں براق کو باندھا حضرت جبریل امین نے. اس جگہ پہ براق کو چھوڑا. حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود تھے. نبی کریم علیہ السلام پر سلام پیش کر کے حضور کا استقبال کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضور کے استقبال کے وقت سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، السلام علیکہ یا عاقب. سلامی دی گئی، سلام پیش کیا گیا. حضور فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی وہی حدیث جو ہے 2375 نمبر حدیث. حضور فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات صفیں باندھ کر سیدھے ہو کھڑے ہیں صفوں کے اندر، صف در صف. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم التسلیمات اور 315 مرسلین اعظام وہاں سب بستہ کھڑے ہیں، صفیں باندھے ہوئے. مصلی امامت جو ہے وہ خالی ہے اور ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر یہ دیکھ رہا ہے کہ مصلی امامت خالی ہے. تو دیکھیے آج کون یہاں امامت کرائے گا. تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور کا دست اقدس تھاما اور نبی کریم علیہ السلام کا دست اقدس مؤدبانہ انداز میں پکڑ کر کے حضور سے عرض کی، التجا کی، درخواست کی، تفضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تشریف لائیے، مصلی امامت کو رونق و زینت بخشیے اور ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو 315 رسولوں کی امامت فرما کر نماز پڑھائیں. 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 اور 315 رسول سب کے سب مقتدی تھے شب معراج، اور میرے نبی کریم علیہ السلام مقتدا تھے، امام الانبیاء مصلی امامت پہ جلوہ گر ہیں اور تمام انبیاء کرام و مرسلین اعظام حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. ان تمام انبیاء کرام کو آج امتی بحث کرتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، جبکہ مسلم شریف کی یہ حدیث شریف 2375 بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور مقدسہ سے لے جائے گئے، اور کہاں لے جائے گئے؟ مسجد اقصی میں. عقل انسانی جو کچھ دیکھتی ہے وہ عالم اسباب کے تحت دیکھتی ہے، مگر رب کریم کی ذات تو عالم اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. جو بات انسان کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کیسے گئے، انبیاء کیسے آئے. وہی حدیث شریف میں بتا رہا ہوں مسلم شریف. اللہ کے لیے یہ مشکل، وہ تو صرف ارادہ فرماتا ہے. آپ کام کریں تو ہوتا ہے، ہم کام کریں تو وہ کام ہوتا ہے. اللہ کریم صرف ارادہ فرماتا ہے. آپ شاید سمجھے نہیں، اللہ کریم صرف ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ صرف ارادہ فرماتا ہے. اللہ صرف کسی بات کا، کسی کام کا صرف اللہ ارادہ فرما لے تو رب فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں. ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں، وہ تو صرف ارادہ فرماتا ہے.
اور اسی ذات نے انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں اسی جسم عنصری کے ساتھ قبور مقدسہ سے مسجد اقصی میں جمع فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بلوا کر مصلی امامت پہ جلوہ گر فرما کر پھر انبیاء کرام کو نماز پڑھوائی کہ حضور مقتدا بنے اور سارے انبیاء حضور کے مقتدی بنے۔